ڈاکٹر عبداللہ بن خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، گیسٹرونٹرولوجسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ عبداللہ صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. عید پر گوشت اعتدال کے ساتھ کھانا کتنا ضروری ہے، اور اگر آپ ایکسیسو گوشت کھائیں گے عید پہ کون کون سے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ میں سمجھتا ہوں موجودہ صورتحال میں بہت ہی عمدہ سوال ہے. اور قبل اس کے کہ اس کی بات کریں، ہم یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ ہم یہ چیز سمجھ لیں کہ قربانی کے گوشت کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں. قربانی کا گوشت جو پروسیسڈ فوڈ اس وقت جو بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے، خاص طور پہ ایلیٹ کلاس ہے، وہ اس قسم کے سلامی ہو گئی اور جناب میکرونی ہو گئی، دوسری چیزیں پروسیسڈ فوڈز. یاد رکھیے پروسیسڈ میٹ کو WHO نے کلاس 1 کارسینوجن قرار دیا ہے، چونکہ اس کو مختلف پریزرویٹیوز لگا کر اور مختلف کیمیکلز لگا کر اس کو پریزرو کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے قربانی کا گوشت تو بالکل تازہ کٹا ہوا ہے، تو قربانی کا گوشت اس پروسیسڈ میٹ سے لاکھ درجے بہتر ہے. پرابلم صرف یہاں یہ ہے کہ جو ریڈ میٹ ہے اس میں سیچوریٹڈ فیٹ کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اس کا پوٹینشل کہ وہ ہارٹ ڈیزیز کاز کرے یہ اور کولیسٹرول کو بڑھائے، خاص طور پہ ان لوگوں میں جن میں پہلے ہی ہارٹ ڈیزیز ہے یا جن میں پہلے ہی کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، ان کے لیے نقصان دہ. چنانچہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی ریکمنڈیشنز کے مطابق گوشت جو ہے ریڈ میٹ پورے ہفتے میں انہوں نے ایک لمٹ دی ہے 350 گرام. اب اگر انسان سوچے تو بقرعید پہ 350 گرام کوئی کھائے تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ گوشت ضرور کھایا جائے، لیکن اس کو کاٹنے سے لے کر پکانے تک کے لیے کچھ طبی چیزیں جس پر عمل کیا جائے. پہلی چیز کیا ہے کہ کاٹنے میں پورا گوشت روکھا ہو. چکنائی میں بڑا مزہ ہوتا ہے لیکن چکنائی اتنی ہی ڈینجرس ہے، تو چکنائی سے بالکل پاک کر لیں. اس کو ان آئلز میں پکائیں جو کہ ہیلدی ہیں. وہ آئل سب سے زیادہ ہیلدی اولیو آئل ہے جو کہ ایکسٹرا ورجن ہے. سن فلاور آئل اور کینول آئل، یہ 3 آئلز میں گڈ کولیسٹرول بہت اچھا ہے، ان میں پکایا جائے. تیسری چیز فوڈ کی غذائیت، اس کے اندر یہ جو ریڈ میٹ ہے فیٹ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو اچھی چیزیں ہیں اس میں آئرن ہے، اس میں زنک ہے، اس میں وائٹامن B12 ہے، اس میں پروٹینز ہیں. اگر ان کو بہت زیادہ فلیم پہ بہت لمبا پکایا جائے گا، یعنی اوور کوک کیا جائے گا، تو اس کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے یہ بہت کم ہو جائے گی. ٹیسٹ تو بہت اچھا رہے گا لیکن نیوٹریشنل ویلیو کم ہو جائے گی. تو اس لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں، اس میں یہ بات ریکمنڈیشن ہے سوسائٹیز میں کہ لو فلیم پر بھلے پکائیں، اس سے یہ سارے کے سارے وائٹامنز منرلز آپ کو ایز اٹ از مل جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا، اب تو آپ نے کہا کہ 300 گرام کھانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے ابھی کے موقع پہ لوگ احتیاط کریں گے. میں یہ سوچ رہی تھی بھائی اعتدال سے کیسے کھائیں، پھر جواب میرے ذہن میں خود ہی آ گیا کہ بھائی اپنے منہ کو ذرا سا بند کر لیں تو پھر اعتدال سے کھائیں گے. یہ بتائیں کون وہ لوگ ہیں یا پیشنٹ جن کی ہم بات کر لیں جنہیں مختلف امراض ہیں جن کو گوشت بالکل نہیں کھانا چاہیے، ریڈ میٹ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے ریڈ میٹ، وہ لوگ جن کو کہ ریڈ میٹ بہت ہی لمیٹڈ اماؤنٹ میں کھانا چاہیے، یہ وہ پیشنٹس ہیں جن کو کہ یا تو ان کو ہارٹ ڈیزیز اچھی خاصی پہلے ہے، بار بار MI ہو چکا ہے جس کو مائیوکارڈل انفارکشن ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، انجائنا کے مریض ہیں، کولیسٹرول جن کا بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، تو ان کو اس میں اعتدال سے کام لینا چاہیے. ہم یہ تو نہیں کہتے کسی کو بھی کہ بالکل زیرو انٹیک کرو، البتہ یہ جو لمیٹڈ والی ماڈریشن از دا کی، کہ اگر لمیٹڈ اماؤنٹ میں کھائیں اور ان چیزوں کے ساتھ کھائیں جس طرح میں نے عرض کیا. اب جب پکائیں تو فرائنگ نہ ہو، تو پکائیں تو اسٹیمنگ ہو، بوائلنگ ہو، اس سے کہ وہ جو اس کے نقصانات پوٹینشیل ہے وہ کم ہو جائیں گے. اس کے ساتھ سرونگز ہو، پورشن سرونگز ہو، اس کے ساتھ سیلڈ ہو. اب آپ دیکھیں وہ جناب چکن ٹکے کی دعوتیں ہو رہی ہیں، چلو چکن ٹکا تو اپنی جگہ، لیکن ساتھ میں بالکل تیل میں ڈوبے ہوئے پراٹھے ساتھ میں لازمی ہوں گے جناب، اور ساتھ میں کولڈ ڈرنک اور ڈیزرٹ کے بغیر تو ہماری یعنی مکمل نہیں. اور کولڈ ڈرنک تو ویسے لیتل کمبو ہے، وہ تو اب یہ نہیں چاہیے. تو یہاں اب ظاہر ہے بقرعید میں گوشت کون چھوڑے گا، کم سے کم یہی چیزیں چھوڑ دیں. عید تو کھا رہے ہیں ہم، تو کیا ہوا، ایک دن کی تو بات ہے، ایسے بھی تو لوگوں کی کانسیپٹ ہے. عید پہ ہی کھائیں لیکن ماڈریٹ اماؤنٹ پہ کھائیں تو وہ ٹھیک ہے. Excess of everything is actually bad. True. ڈاکٹر صاحب بس لاسٹ یہ بتا دیں کہ گوشت کتنے دن تک فریز کیا جا سکتا ہے؟ مہینوں رکھتے ہیں. یہ بات تو آپ نے بہت اچھی کہی کہ موجودہ سچویشن میں جبکہ الیکٹریسٹی آ رہی ہے جا رہی ہے اور وہ ایک
पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको नहीं मिल रहा डीप फ्रीजर को या रेफ्रिजरेटर को, तो उसमें गोश्त के खराब होने का बहुत तेजी से चांस होता है. जब गोश्त खराब होता है तो वो गोश्त फायदा क्या देगा, वो तो नुकसान ही करेगा पेट में. तो प्रोवाइडेड कि वो टेम्परेचर मेंटेन हो तो आप रख सकते हैं. थोड़ा सा भी ये है कि वो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, इट शुड बी फिनिश्ड एज अर्ली एज पॉसिबल. As early as ठीक है, possible. थैंक यू Right. सो मच डॉक्टर अब्दुल्ला हमारे साथ है. बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी मुफीद हमें बातें